بغداد مقدس میں ایک بڑے بزرگ تھے محمد جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہلاکو بادشاہ پوری دنیا میں اپنی درندگی پھیلا چکا تھا، جہاں جاتا تھا قتل عام کرتا تھا، یکے بعد دیگرے وہ ملک فتح کر رہا تھا، لاشوں کے انبار لگا رہا تھا۔ اس کی کرسی تو لوگوں کی لاشوں پر ہی لگتی تھی۔ ہلاکو نام سنا ہوگا آپ نے، بڑا ظالم بادشاہ۔ اور یہ جنگ کرتے کرتے جب اس کا ٹارگٹ بغداد ہو گیا، بغداد اس وقت مرکز اسلام کہلاتا تھا، علماء دین وہاں پر کثرت سے ہوا کرتے تھے، علم کی بڑی بڑی درسگاہیں وہاں پر موجود تھی، دانشور وہاں موجود تھے، صوفیہ موجود تھے۔ تو بغداد میں بڑی بڑی پرانی تاریخی کتابیں موجود تھیں، بغداد کو اس نے ٹارگٹ بنایا۔ سنیے، بغداد کو جب ٹارگٹ بنا کر اپنی فوج لے کر وہ بغداد پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا تو بغداد سے کافی فاصلے پر پڑاؤ کیا، ابھی کافی دور تھا، اور اس نے اپنے 2 سپاہیوں کو بھیجا کہ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، دیکھ آؤ لوکیشن کیسا ہے۔ تو اس کے سپاہی جب بغداد کے لیے نکلے تو لوگوں میں ہلچل مچ گئی، بہت سنسنی پھیل گئی کہ ہلاکو قریب آ چکا ہے اور بغداد کو تباہ کرنے والا ہے، کیونکہ سب تباہیاں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ ہلاکو نے کیا کون سے شہر برباد کیے، کتنوں کا قتل عام کیا، وہ سب کو پتا تھا۔ تو بغداد کے اکثر لوگ دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، کہا کہ آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، اللہ والے ہیں، ہمیں بچا لیں، آپ دعا کریں۔ ہلاکو جیسا ظالم بغداد پر ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی، آپ نے وہ کھٹوری کو یوں پلٹ دیا اور کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ چلے گئے، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، یہ تصرف دیا ہے، اور ان کی اداؤں کو اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ ہلاکو کے دونوں سپاہی پورے راستے بھر چھان مارتے رہے، ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا، وہ ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو صرف میدان ہی میدان دکھتا تھا، کہیں بغداد دکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ واپس لوٹے اور بادشاہ سے کہا کہ بغداد تو ہے ہی نہیں قریب، کہیں پر کوئی شہر ہی نہیں ہے، صرف اور صرف چٹیل میدان ہے۔ تو ہلاکو کو اتنا غصہ آیا ان کی بات پر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں کو اس نے قتل کر دیا۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو تم، بغداد کے بالکل ہم قریب آئے ہوئے۔ دوسرے دن بغداد کو اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا، کہا جاؤ تم دیکھ کر کے آؤ، عام سپاہیوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے معتمد 2 وزیروں کو بھیجا، وہ جب آئے، دوسرا دن تھا، تو پھر لوگوں کو خبر چلی کہ آج ہلاکو کے 2 جاسوس اس کے مخصوص وزیر آ رہے ہیں۔ پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے سفارش کرنے لگے کہ حضور آج وہ اپنے مخصوص جاسوسوں کو بھیج رہا ہے اور وہ بغداد کے قریب آئے ہیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بچا لیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ حضرت محمد جام نے آج پھر کھٹوری اٹھائی، پلٹ دیا، کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے۔ چلے گئے، وہ 2 وزیر بھی گھوم پھر کر کے گئے، انہیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، صرف چٹیل میدان۔ اللہ والے اپنے کوزے سے جسے چاہے چھپا لیں۔ واپس وہ شام کو لوٹے، ہلاکو کے پاس کہے سچ کہہ رہے تھے وہ دونوں سپاہی، ہمیں بھی بغداد نظر نہیں آیا، ہم غلط راستے پر تو نہیں آئے۔ بادشاہ کو اب غصہ بھی تھا اور تجسس بھی بڑھ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اب معائنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں سے بغداد کی روشنی نظر آ رہی ہے اور تم کو قریب سے بغداد کیوں نہیں نظر آیا؟ تو پھر تیسرے دن اس نے فوج کی تیاری کر لی کہ نہیں اب معائنے کی ضرورت نہیں، ساری فوج ہی چل پڑے گا، میرے ساتھ ساتھ چلو اور حملہ ایک ساتھ کیا جائے گا بغداد پر۔ تیسرے دن صفیں لگ گئیں، ہلاکو اس کی سپہ سالاری سربراہی کر رہا تھا، اور جب بغداد کی طرف وہ طبل بجاتے ہوئے، نقارے بجاتے ہوئے نکلے، اب پھر بغداد والوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ اب یہاں پر دوڑ بھاگ، سارے ادھر ادھر کھلبلی مچ گئی۔ پھر دوڑے دوڑے حضرت محمد جام کے پاس آئے، مومنین کا ایک بڑا
ایک بڑا مجمع آیا، سب رونے لگے، کہا کہ حضور بچا لیں بغداد کو، یہاں امانتیں ہیں بزرگوں کی، یہاں مسلمانوں کا مرکز ہے، بچا لیں۔ حضرت محمد جام تیسرے دن ان کے ہاتھ میں کھٹوری تھی، وہ پلٹ رہے تھے، غیب سے ندا آئی کہ اے میرے بندے اب رک جاؤ، اب رک جاؤ، کب تک تم انہیں اس طرح سے بچاتے رہو گے؟ انہوں نے اب تک اپنی حالت نہیں بدلی، ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ حضرت محمد جام کو حکم ہوا، غیب سے ندا آئی، انہوں نے وہ کھٹوری چھوڑ دی، نہیں پلٹا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہلاکو بغداد میں داخل ہو ہی گیا اپنی فوج کو لے کر، اور ایسی تباہی مچائی، ایسی تباہی، اللہ کی پناہ، 1 مہینے تک بغداد میں صرف چیخ ہی چیخ تھی، آوازیں ہی آوازیں تھیں، جس طرف سے گزرتے لاشوں کا انبار تھا، گھر بار جلائے جا چکے تھے، اسلامی ذخیرہ جو لائبریریاں تھیں وہ جلا کر راکھ کر دی گئیں، دریائے دجلہ کا پانی پورا خون سے لال ہو گیا تھا، اور گھوڑے دوڑتے تھے بغداد کی گلیوں میں تو مسلمانوں کے خون سے گھوڑوں کے ٹاپ بھیگ جاتے تھے۔ اتنا قتل عام کیا، مسجدیں تخت و طاقت و تاراج ہو گئیں، وہاں کی بلند و بالا پرشکو عمارتیں تباہ و برباد کر دی گئیں، علماء کو قیدی بنایا گیا، نہ جانے کتنی تباہی ہوئی، اس کا بیان کرنا بیان سے باہر ہے۔ میرے عزیزو، یہ تباہی تاریخ کی داستان بن گئی، آج بھی تاریخ اٹھاؤ گے تو ہلاکو کے بغداد کی تباہی کی داستانیں تمہیں بہت جلی حرفوں میں نظر آئیں گی، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تاریخ میں چھپا ہوا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ والے بھی، اولیاء کرام بھی اس وقت تک بچاتے رہتے ہیں جب تک تمہارے سدھرنے کی امید ہو، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا تعالیٰ خود منع کر دیتا ہے کہ اے میرے محبوب بندو، ان کی حفاظت بھی مت کرو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کہیں وہ نوبت نہ آنے پائے، وہ وقت آنے نہ پائے۔ اے غیور مسلمانوں، میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، اسی لیے زمانے ماضی کے کچھ شاعروں نے یہ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ ہاں، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔